السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ، رواہ احمد۔ معزز ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث لائی گئی ہے جس حدیث کے اندر بہت بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا اور اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا، اور جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کیا اور اسی وقت اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عملوں کی فضیلت کا تذکرہ کیا ہے، جس میں سب سے پہلا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا تو سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کہا کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو انہوں نے پورا کیا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عمل کا ذکر فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا اور اسی حالت میں یعنی روزے کی حالت میں، اللہ اکبر، کوئی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہو اور روزے ہی کی حالت میں اپنی جان کی قربانی بھی دے رہا ہو، یعنی اسی حالت میں مر جا رہا ہو، اسی حالت میں فوت ہو جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ اور تیسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کیا اور اسی وقت اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ روزے کی حالت میں خاتمہ ہو جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن بعض احباب کی طرف سے کبھی کبھار یہ سوالات آنے لگتے ہیں کہ روزے کے ایام میں اگر کوئی گزر جائے تو اس کو عذاب نہیں ہوگا، یا وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا، یا ان سے سوال اور جواب نہیں ہوگا۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ ہے کہ روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں اگر فوت ہو گیا تو اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ ایسا شخص سیدھے جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہاں پر تین عملوں کا تذکرہ ہے، ایک تو لا الہ الا اللہ کی فضیلت، دوسرے رمضان کے روزے کی فضیلت، یعنی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اسی حالت میں کسی کی فوت ہو جاتی ہے تو اس کی فضیلت، اور روزہ رکھتا ہے اور روزے ہی کی حالت میں کسی کی فوت آ جاتی ہے تو اس کی فضیلت، یعنی اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اور کوئی اللہ کی رضا کے لیے اگر صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان عملوں میں ایک عمل رمضان کے روزے بھی ہیں کہ آدمی اگر روزہ رکھے اور اسی حالت میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب فرماتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول،
مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس پر میں عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوال پر ذرا غور کریں کہ کیسے کیسے لوگ تھے اور کیسے کیسے اعمال وہ ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کون سی نیکی کریں، کون سے اعمال کریں جس سے خوش ہو کر کے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ایک ہم مسلمان ہیں آج کل کے رمضانی مسلمان، رمضان آتے ہی مسجدوں میں ہجوم، بڑے بڑے مسائل، ایسے ایسے پیچیدہ مسائل لائیں گے کہ امام سر درد کو آ جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان ایسے نہیں تھے، وہ ہمیشہ یہی سوچتے تھے اور اس کی یہی فکر رہتی تھی کہ کون سی نیکی کریں، کون سے عمل اختیار کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول مجھے ایسی چیز بتائیں کہ جس پر میں عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤدی الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، یعنی ایسے اعمال بتا رہے ہیں کہ جن عملوں کو اختیار کر کے انسان جنت میں جا سکتے ہیں۔ ان میں پہلا عمل کیا ہے؟ تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، فرمایا تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بنا۔ اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرنا ہے۔ آج کل مسلمان تو بہت ہیں اللہ والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی جب تک شریک نہیں کر لیتے ہیں تب تک ہماری عبادتیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں ایسے عمل ہم کو کبھی جنت میں نہیں لے جا سکتے، بلکہ جنت میں کون سا عمل لے جائے گا کہ خالص اللہ کی عبادت کرتا ہو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ دوسرا عمل وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز قائم کرتے ہوں۔ فرض نماز اس آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ فرض نماز قائم کر۔ معلوم ہوا کہ فرض نماز قائم کرنے سے اللہ رب العالمین جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک نماز بھی ہے۔ نماز کے مسئلے میں مسلمانوں کو دیکھو، بولنے میں تو ماشاء اللہ بڑے بڑے علماء کو ہرا دیں گے، یہ بڑے بڑے مفتیوں کے منہ کو بند کر دیں گے، لیکن ان مسلمانوں سے پوچھو کہ 5 وقت میں یا دن میں یا ہفتے میں یا مہینے میں یا سال میں کتنے دفعہ مسجدوں میں حاضری دیتے ہو، تو سارے کے سارے منہ پہ تالے پڑ جائیں گے، کیونکہ یہ نام کے مسلمان ہیں، یہ زبان کے مسلمان ہیں، یہ مسئلے مسائل کے مسلمان ہیں، یہ عمل کے مسلمان نہیں۔ ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہو تو انہیں بڑی غیرت محسوس ہوتی ہے، ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہو تو بڑا بوجھ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھو اللہ کے بندو، نماز بھی ایک ایسا عمل ہے کہ اگر نماز ادا کرو گے، نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد اس صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، فرض زکوٰۃ ادا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا رہے ہیں کہ فرض زکوٰۃ ادا کر۔ آج مسلمان زکوٰۃ میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، صحیح زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھ۔ یعنی کتنی چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ سوال ایک ہے کہ ایسے اعمال بتائیں جس کو میں کر کے جنت میں چلا جاؤں، تو فرمایا اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، فرض نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ۔ 4 اعمال بتائے، ان کو اگر انسان کریں گے
تو اللہ رب العالمین اس سے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جنت کے جو اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان عملوں کو اختیار کرنے اور لازم پکڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نمازی بنا، ہم تمام مسلمانوں کو شریعت کے پابند بنا۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو حقیقی مومن و مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔